اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جی بات چل رہی ہے کہ مال فے یعنی وہ مال جو بغیر لڑے بھیڑے دشمن کی طرف سے حاصل ہو، وہ مال کہاں کہاں دیا جا سکتا ہے، تو اس کی ایک تقسیم اوپر بتلا دی، اس کا ایک مصرف اوپر بتلا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے جو مستحقین ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے ایک بات واضح کر دی تھی آپ کے سامنے کہ مال فے کے حقدار تمام مسلمان ہیں، تمام مسلمان کو مال فے دیا جا سکتا ہے، لیکن کون مقدم ہے؟ تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مال فے ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکالا گیا۔ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ مال سب سے پہلے مہاجرین کو دیا جائے گا۔ کیوں مہاجرین کو دیا جائے گا؟ تو فرمایا ان کے پاس پہلی بات تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال، سب کچھ چھوڑ دیا، اور مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ایک سب سے بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی، اس لیے ان کو مال فے دیا جائے گا، یہ مقدم رہیں گے۔ اور دوسری خوبی بیان فرمائی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور سچے لوگ ہیں، یعنی دل سے یہ لوگ مدد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دکھلانے کے لیے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے صادق ہونا، کہ سچے دل سے کوئی کام کرنا، سچے دل سے کوئی عمل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ تو بہرحال مال فے کے حقداروں میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ وہ مہاجرین ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دوسرے نمبر پر کس کو دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے مدینہ میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہ ایمان لے آئے مہاجرین سے پہلے، اور ان کی اور خوبی کیا ہے؟ وہ نہیں پاتے ہیں اپنے سینوں میں کوئی ضرورت ان چیزوں کی طرف سے جو چیزیں مہاجرین کو دی گئی، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر مہاجرین کو، اگرچہ ان کو فاقہ ہو، فقر و فاقہ ہو۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے بار بار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال فے کے جو مستحقین ہیں ان میں دوسرے نمبر پر جن کو دیا جا سکتا ہے وہ انصار ہے۔ انصار کی خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ بیان کی کہ انہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، مدینہ منورہ۔ ظاہر سی بات ہے مدینہ منورہ کی کیا فضیلت ہے وہ ایک طرف ہے، اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری خوبی جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ ابھی مہاجرین ہجرت کر کے آئے نہیں تھے، اس سے پہلے وہ مدینہ میں ایمان لا چکے تھے۔ یعنی ایک تو ہے کہ مہاجرین آتے، ان پر محنت کرتے اور وہ پھر ایمان لاتے، تو اتنا بڑا کمال نہیں تھا۔ مہاجرین ابھی ہجرت کر کے آئے نہیں ہے اور اس سے پہلے ایمان لے آئے، یہ ان کے اندر خوبی تھی۔ اور تیسری خوبی کا جو ہجرت کر کے جو ان کی طرف آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
ایسے لوگ ان کے پاس آئے، ایسے لوگوں کو آج کی دنیا میں کوئی اپنے پاس بٹھاتا تک نہیں ہے، کوئی بھاؤ تک نہیں پوچھتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے کہ ایسے لوگوں سے یہ لوگ محبت کرتے تھے، دل سے محبت کرتے تھے۔ اور کیسی محبت کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آگے بیان فرمایا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اٹھا اٹھا کر دے دیا، کبھی انہوں نے دل سے شکایت نہیں کی اور کبھی کچھ نہیں کہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب سمجھیے، اس کے لیے ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ جب یہ بنو نذیر، ابھی بتایا کہ یہ یہودی قبیلہ تھا اور مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور پھر ان کو وہاں سے کھدیڑا، تو ان کی جو زمینیں تھی وہ مال فے کے طور پر حاصل ہوئی، مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انصار کو جمع فرمایا، اور تمام انصار کو جمع فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو آپشن رکھے۔ ایک آپشن تو یہ رکھا کہ یہ جو مال ہے، یہ مال میں مہاجرین اور انصار سب میں تقسیم کر دوں، اور آپ نے مہاجرین کو جو مکانات دیے ہیں وہ مکانات میں ان کے پاس رہنے دو۔ پہلا آپشن کہ یہ مال میں مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دوں، اور تم لوگوں نے جو مکانات مہاجرین کو رہنے کے لیے دیے ہیں وہ مکانات ان کو وہ اسی طرح دیے جائے، ان کے پاس رکھے جائے۔ اور دوسرا آپشن یہ دیا کہ یہ مال جو ہے یہ میں ان میں تقسیم کر دوں، یعنی مہاجرین میں تقسیم کر دوں، اور تم اپنے گھر لے لو۔ تو ان کو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ان پیسوں سے تعاون ہو جائے گا، تم اپنا گھر واپس لے لو اور میں ان کو یہ سارا مال ان کو دے دیتا ہوں، آپ کو نہیں دوں گا۔ تو اس وقت یہ سن کر مدینہ کے بڑے دو سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہ جو پورا مال ہے جو بنو نذیر سے حاصل ہوا، یہ سب مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے، اور ہمارے مکانات بھی ان کے پاس رہنے دیجئے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر! اس لیے قرآن مجید نے ان کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان مکانات کی اور ان مالوں کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا یجدون فی صدورہم حاجہ، یہ اپنے سینوں میں کوئی ضرورت ہی نہیں پاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ اتنی بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اٹھ کر کہہ دیا، جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو جتنے انصار وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب اٹھ کر کہنے لگے کہ ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ یہ ہے ان کی خوبی۔ اور ایک ان کی خوبی بیان فرمائی قرآن مجید نے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، وہ فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں۔ اور انصار کی یہ ایسی خوبی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے کہ انصار نے کس طرح ایثار سے کام لیا ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں احادیث کے روشنی میں، صرف اس لیے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت یہ وصف بھی ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی ایثار سے کام لیں۔ دیکھیے کیا ہے، ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھوک سے پریشان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس اطلاع بھیجی، ان کا جواب آیا ہمارے پاس اس وقت پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بیوی کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ تمام امہات المؤمنین کے پاس بھیجا، سب کا ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمانی کرے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو کہا بس صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں۔ انصاری بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرو، بچوں کو ابھی سو رہے ہیں تو سلا دو، یا نہیں سوئے تو ان کو سلا دو، اور فرمایا مہمان کے سامنے کھانا رکھ دو اور جو چراغ ہے اس کو گل کر دو تاکہ ہمارے مہمان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تھی ان کا ایثار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر
اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح کا معاملہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صبح میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو جو تم نے پچھلی رات کیا ہے اپنے مہمان کے ساتھ بہت پسند فرمایا ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ موطا امام مالک کے اندر ملتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا۔ ان کے گھر میں ایک روٹی تھی اور وہ خود روزے سے تھی۔ خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ اگر یہ روٹی دے دی گئی تو شام کو آپ افطار کس چیز سے کرے گی؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دے دو دے دو۔ خادمہ کہہ رہی ہے کیا ہوگا کیا ہوگا؟ اب اللہ کا نظام دیکھیے، جب شام ہوئی تو ایک شخص ہدیہ لے کر آیا، اور ہدیہ بھی عجیب لے کر آیا، ایک سالم بھنی ہوئی بکری، اس کے اوپر جو ہے آٹے جو ہے میدے کا خول جو ہے چڑھا ہوا۔ اس طرح عرب حضرات میں یہ کھانا بہت بہت لذیذ اور عمدہ اور قیمتی مانا جاتا تھا۔ اس طرح کا کھانا لے کر کوئی مہمان آیا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ یہ ایثار، اور ایثار کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے۔ نسائی شریف کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے، انگور کھانے کو جی چاہا، کہا کہ انگور لے آؤ، تو ان کے لیے 1 درہم کا ایک خوشہ جو ہے انگور کا خرید کر لایا گیا۔ عجیب اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ ایک مسکین آیا اور اس نے سوال کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا خوشہ اس کو دے دو۔ اب جو حاضرین میں ان کے جو مریدین معتقدین تھے وہ تو بہت خیال رکھتے ہیں، ان میں سے ایک معتقد، ایک شخص خفیہ جو ہے چپکے سے باہر نکلا، اور باہر نکل کر اس مسکین سے کہا کہ وہ خوشہ مجھے دے دو، میں خرید رہا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ 1 درہم لے لو۔ اب سائل بھی کیسا ہوگا، یہ بھی عجیب ہوگا۔ اب دے دیا، پھر واپس آیا اور واپس آ کر سوال کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو دے دو۔ اب یہ لے کر گیا، پھر ایک شخص جو ہے چپکے سے نکلا اور اس نے اس مسکین سے کہا کہ 1 درہم لے لو اور وہ خوشہ مجھے دے دو۔ اس طرح وہ آتا رہا، لوگوں نے منع کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایثار دیکھیے کہ اتنی چاہت کے باوجود بار بار آتا رہا اور اس کو بار بار دیتے رہے۔ پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشہ جو ہے انہوں نے صدقے میں دے دیا اور وہی خوشہ واپس لایا جا رہا، ورنہ وہ تو کھاتے نہیں۔ لیکن ان کا ایثار اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایثار سے کام لیا ہے۔ ایک اور واقعہ جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار کی ایک تھیلی بھر کر غلام کے حوالے کی اور کہا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس لے جاؤ اور ان کو دے کر کچھ ہٹ کر کھڑے رہنا، دیکھنا کہ کیا کر رہے ہیں۔ غلام جو ہے وہ ہدیہ لے کر آیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کھڑا رہ گیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی لی اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، بہت ساری دعائیں دی۔ دعائیں دینے کے بعد اپنی جو باندی تھی ان کو بلایا اور کہا کہ لو اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو۔ 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے۔ غلام واپس آ کر واقعہ بیان کر رہا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، 400 دینار کی ایک اور تھیلی تیار کروائی اور کہا یہ معاذ ابن جبل کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں بھی کھڑے کھڑے دیکھتے رہنا کہ معاذ ابن جبل کر کیا رہے۔ تو انہوں نے بھی یہ تھیلی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان تک پہنچائی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے حق میں دعائیں دی کہ حضرت اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً تقسیم کرنے کے لیے وہ شروع کر دیا، یہ وہ اس کو دو اس کو دو۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ ہم بھی تو مسکین ہیں، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو 2 دینار رہ گئے تھے، وہ 2 دینار جو ہے ان کو دے دیے۔ غلام یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی ہے، سب کا مزاج ایک ہی ہے، کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ ترجیح دے دیتے ہیں دوسروں کو اگرچہ ان کو ضرورت ہو، کتنی ضرورت تھی پھر بھی انہوں نے ترجیح دے دی۔ بہرحال یہ تھے انصار، ان کی خوبیاں قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبیوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔